بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے دو مثالیں بہت سادہ اور آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ تھوڑی دیر رہنا ہوگا۔ آج کل ٹرانسجینڈر کا یہ موضوع زبان زد عام ہے۔ جوائے لینڈ فلم اس پر بھی لیدے ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نشر ہونا چاہیے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے، اور جو پابندی لگانے والے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کے پاس اس کے لیے دلائل بھی موجود ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بنیادی طور پر دو اجناس میں پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اور اگر ڈی این اے کے طور پر دیکھا جائے اور اس کا انالیسس کیا جائے تو مرد کا ڈی این اے وہ ایکس اور وائی پر مشتمل ہے، ایکس اور وائی کروموسومز پر، اور عورت کا ڈی این اے وہ ایکس اور ایکس یعنی ڈبل ایکس کروموسومز پر مشتمل ہے۔ ٹرانسجینڈر کون ہوتا ہے؟ ٹرانسجینڈر وہ ہوتا ہے جو پیدا تو مرد ہو یا پیدا تو عورت ہو، لیکن بعد میں اسے محسوس ہو کہ میں مرد نہیں ہوں یا میں عورت نہیں ہوں، اور پھر وہ اپنی جنس کو تبدیل کر لے۔ تو ایسے ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے اعضاء کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر مرد ہے اور عورت بننا چاہتا ہے تو اس کے مردانہ اعضاء کو ختم کر کے زنانہ اعضاء کو لگا دیا جاتا ہے۔ اس کو ہارمون انجیکٹ کر کے اس کی جسم کے اندر وہ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جو ایک مرد سے اسے عورت بنا سکیں، اور پھر بظاہر وہ ایک مکمل عورت نظر آتی ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس کے بعد بھی جب اس کے ڈی این اے کا انالیسس کیا جائے گا تو وہ مرد ہی رہے گا، وہ ایکس وائی کروموسوم ہی لے کر تاحیات زندہ رہے گا اور اسی پر مرے گا، اور اگر وہ عورت ہے تو وہ ایکس اور ایکس یعنی ڈبل ایکس کروموسوم ہی لے کر پوری زندگی وہ جیے گا۔ گویا آپ اس کے اندر اس کے ظاہر کو پورا کا پورا بدل دیں، اسے مرد سے عورت یا عورت سے مرد بنا دیں۔ اللہ نے جس جنس پر اسے تخلیق کیا ہے آپ اس کو اس سے کھرچ کر نکال نہیں سکتے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ لہٰذا جب آپ ایک ٹرانس ویمن کو جو مرد تھا لیکن عورت بن گئی، اس کو ایک مرد سے اس کی شادی کریں گے تو یہ عورت اور مرد کی شادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرد اور مرد کی شادی ہے، سیم سیکس میرج ہے، اور اسلام میں ظاہر ہے کہ یہ منع ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ایک پہلی سادہ حقیقت ہے کہ آپ کسی کو کتنا بھی بدل دیں اس کے کروموسوم کو بدل نہیں سکتے، اور جب آپ کسی کے کروموسوم کو بدل نہیں سکتے تو پھر اس کی جنس کو بدلنا یہ بے معنی ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جنس اور صنف، جینڈر، سیکس اور جینڈر، جنس کے لیے سیکس اور صنف کے لیے جینڈر، سیکس اور جینڈر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے تابع ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو روپ ہیں، لیکن مغرب ان میں اختلاف کو ممکن سمجھتا ہے۔ مغربی تہذیب میں اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ امکان ہے کہ ایک شخص مرد پیدا ہو جائے لیکن وہ سمجھے کہ وہ عورت ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورت بنا لے، یا کوئی عورت پیدا ہو جائے اور بعد میں فیل کرے، محسوس کرے کہ وہ مرد ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ مرد بن جائے۔ یعنی وہ اس جنس کی تبدیلی یعنی صنف کی تبدیلی کو جنس سے بالکل الگ چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی غیر منطقی بات ہے کہ اس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے گہرائی میں تو اس کا بودا پن اور اس کا ہلکا پن اور اس کا جو کھوکھلا پن ہے اس نظریے کا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی جو آبادی ہے، اس کی جو ریپروڈکشن ہے، اس کی آبادی کا جو اضافہ ہے، اس کی آبادکاری ہے، اس کو مخالف جنس کے ملاپ سے مشروط کیا ہوا ہے۔ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک ٹرانسجینڈر کی اگر آپ شادی بھی کر دیں اپنے یعنی کسی ٹرانس ویمن کی مرد سے تو بے شک آپ نے اپنا کام تو کر دیا، انہیں وہ ساری آسودگیاں بھی مل گئیں، ان کا خاندان بھی بن گیا، لیکن ان کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ گویا فطرت کے تقاضوں کے خلاف چل کر آپ فطری قوانین کو پامال کر کے آپ کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اس دنیا کی آبادی میں حصہ نہیں لے سکتے، کبھی بھی اس دنیا کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لہٰذا مغرب کی ان بھول بھلائیوں میں گم ہونے کے بجائے، اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارنے کے بجائے، آئیے اسلام کی طرف جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ ٹرانسجینڈر بل ہو، چاہے جوائے لینڈ فلم ہو، چاہے LGBTQ
کی ساری مہم ہو، یہ اس دنیا کی آبادی کو تباہ اور برباد کرنے کی سازش ہے۔ دنیا کو جن اصولوں پر اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے ان اصولوں کو منہدم کرنے کی سازش ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک ایسی دہشت گردی ہے جو انسانیت کو تباہ کر دے گی، لہٰذا اس کلچرل ٹیررزم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو، خاص طور پر اسلامیہ نے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔